السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل عابد علی انفو ٹی وی۔ دوستو، اگر ہم دنیا کے سب سے بڑے جنگل کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمیزون رین فارسٹ کے علاوہ ایک اور نام بھی آ سکتا ہے۔ یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ کوئی ملک ہوتا تو دنیا کا نواں بڑا ملک ہوتا، اور صرف یہی جنگل پوری دنیا کو 20% آکسیجن فراہم کرتا ہے، اور اس کی حد تقریباً 9 ممالک سے ٹکراتی ہے، جن میں برازیل، کولمبیا جیسے بڑے ممالک بھی شامل ہیں۔ ایمیزون جنگل باہر سے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن اندر سے اتنا ہی خطرناک اور خوفناک ہے۔ اس جنگل میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کا بیرونی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ جنگل اتنا بڑا ہوگا تو اس کے اندر کے راز بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے۔ جی ہاں، اس جنگل نے اپنے اندر اتنے راز چھپائے ہیں کہ انہیں جاننے کے لیے سائنسدان بھی حیران رہ گئے ہیں۔ تو آئیے دوستو، جانتے ہیں ایمیزون رین فارسٹ کے وہ 8 راز جنہیں سائنسدان بھی نہیں سمجھ سکے۔ واکنگ پام ٹری۔ دوستو، ایک بات تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہالی ووڈ کے لیے کچھ بھی کرنا آسان ہوتا ہے۔ جن میں آپ نے درختوں کو کئی بار چلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کیا ہوگا اگر ہم آپ کو بتائیں ایک واکنگ پام ٹری اس دنیا میں بھی موجود ہے، اور یہ کہیں اور نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمیزون کے جنگل میں ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، ایمیزون کے جنگل میں ایک کھجور کا درخت بھی ہے جو چل سکتا ہے۔ یہ بہت تیز تو نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ درخت اسی ڈائریکشن کی طرف حرکت کرتا ہے جہاں سورج کی روشنی آتی ہو، اور اس کی اگلی طرف کی نئی جڑیں بننے لگتی ہیں اور پیچھے کی جڑیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ درخت آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کی رفتار بہت سلو ہوتی ہے۔ پوائزن ڈارٹ فراگ۔ دوستو، اگر آپ سے دنیا کے خطرناک ترین مخلوق کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کے ذہن میں کئی بڑی مخلوقات آئیں گی، لیکن یہ 4 سینٹی میٹر کی مخلوق بھی کم خطرناک نہیں ہوتی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایمیزون کے جنگلات میں پائے جانے والے زہریلے مینڈکوں کی، جن کا رنگ جتنا سنہری اور خوبصورت ہوتا ہے، یہ اتنے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ نیشنل جیوگرافک کے مطابق یہ ڈارٹ فراگ زمین کے زہریلی مخلوقات میں سے ایک ہے، اور اس چھوٹے سے نظر آنے والے مینڈک کا زہر اتنا زیادہ ہے کہ یہ 10 افراد کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان مینڈکوں نے ایمیزون کے جنگل میں اپنے آپ کو دوسرے خطرناک جانوروں سے بچانے کے لیے زہریلا کیا ہوا ہے، لیکن ان کے زہر کا اصل راز کا پتہ لگانا ابھی بھی مشکل ہے۔ پوٹو برڈ۔ دوستو، پوٹو نامی پرندہ ایمیزون کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور خود کو بھیس بدلنے کے فن میں مہارت رکھتا ہے۔ یہ حالات کے مطابق اپنے جسم کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح لگتا ہے۔ ویسے یہ پرندہ عام طور پر نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ زیادہ تر رات کو نکلتا ہے اور دن میں درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پوٹو پرندہ خود کو نیند کھلا رکھتا ہے اور دیر تک اسی حالت میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ جان کر سائنسدان بھی حیران ہیں۔ دی بوائلنگ ریور۔ دوستو، آپ نے مختلف قسم کے دریاؤں کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی ایمیزون پر ابلتے ہوئے دریا کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں سنا تو آج ہی سن لیں، کیونکہ یہ ابلتا ہوا دریا کہیں اور نہیں بلکہ جنوبی امریکہ کے ایمیزون کے جنگل میں پایا جاتا ہے۔ اس دریا کی لمبائی 4 میل اور چوڑائی تقریباً 25 میٹر ہے۔ اگر ہم اس دریا کے درجہ حرارت کی بات کریں تو یہاں کا درجہ حرارت 50 سے 100 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دریا کو ابلتا ہوا دریا کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دریا کا پانی اتنا ابل رہا ہے کہ آس پاس کے رہنے والے اس کے پانی سے چائے اور انڈے بنا سکتے ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق اس دریا کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، جسے سورج کی تپش سے ابلنے والا دریا کہا جاتا ہے۔ اور اس دریا کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا پانی سخت سردی میں بھی ابلتا رہتا ہے۔ حد سے زیادہ سردی میں بھی اس کے پانی کو چھونے سے ہاتھ چل سکتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دریا کتنا پراسرار اور منفرد ہے، جو کہ کہیں اور نہیں بلکہ ایمیزون کے جنگل میں پایا جاتا ہے۔ مسٹیریس ٹرائبس، یعنی پراسرار قبائل۔ دوستو، ایمیزون کے جنگل میں نہ صرف پراسرار مخلوق رہتی ہیں بلکہ قبائلی انسان بھی رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ قبائل ایسے بھی ہیں جو جنگل کے کنارے آباد ہیں، جس کی وجہ سے وہ باہر کی دنیا سے گھل مل گئے ہیں، لیکن اس جنگل میں کچھ قبائل ایسے بھی ہیں جن کا بیرونی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم کہاں ہیں؟ آج ٹیکنالوجی کے میدان میں 10 قدم آگے ہیں، وہ وہاں ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ قبائل آج بھی پرانے زمانے کی زندگی گزار رہے ہیں، جن میں وہ جانوروں کو مار کر آگ میں جلاتے ہیں اور درخت کے پتوں سے اپنے کپڑے بناتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے قبائلی لوگ اب بھی بہت سے جنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن وہ باہر کی دنیا اور اپنی دنیا کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایمیزون کے جنگلات کے اندر رہنے والے یہ قبائلی کبھی بھی باہر کی دنیا سے ملنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی باہر کے لوگوں کو اپنی دنیا میں آنے دیتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو تمام لوگ ان قبائلیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے ان سب کو مار ڈالا، اور اس کی بہت سی تصویریں بھی ہیلی کاپٹر سے چھپائی گئی تھی۔ جب یہ عام لوگ اپنے آپ کو خطرہ سمجھتے ہیں تو ان پر تیروں سے حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک ان قبائلیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ بلٹ آنٹ۔ دوستو، اس چیونٹی کو بلٹ آنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عام چیونٹی نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایمیزون جنگل میں پائی جانے والی بلٹ چیونٹی یہ بالکل عام نہیں ہے۔ یہ اتنی جان لیوا ہے کہ یہ ایک بار کسی کو کاٹ لے تو گولی کی طرح درد ہوتا ہے، اور وہ درد 24 گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ خطرناک اور اسے بلٹ چیونٹی کا نام دیا گیا ہے۔
ویسے اتنے بڑے اور خطرناک جنگل میں رہنے والی ہر چیز اتنی خطرناک اور خوفناک ضرور ہوگی، چاہے وہ چھوٹی سی چیونٹی یا ایک ڈیویکل سانپ ہی کیوں نہ ہو۔ ایمیزون کے جنگل کا ہر جاندار اپنے آپ میں ایک خطرہ ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ چھوٹی سی چیونٹی ہے۔ جائنٹ سنیک۔ دوستو اگر ہم سانپوں کی بات کریں تو یہ ممکن نہیں کہ خطرناک سانپ ایمیزون کے جنگلوں میں نہ پائے جائیں۔ ایمیزون کے جنگل میں سانپوں کی تقریباً 70 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ سانپ بہت بڑے اور کچھ کی جسامت جان کر آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جائے گا۔ جی ہاں، جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ واقعی اتنا بڑا سانپ اس زمین پر موجود ہے۔ اگر ہم اس زمین کے سب سے لمبے سانپ کی بات کریں تو وہ ایک ایناکونڈا ہے، جسے آپ نے ہالی ووڈ کی فلموں میں کئی بار دیکھا ہوگا۔ ایناکونڈا حقیقی زندگی میں کتنا بڑا ہے اس کا علم نہیں ہے، لیکن سائنسدانوں کے مطابق ایناکونڈا کا سائز 30 فٹ تک ہو سکتا ہے، اور 2012 میں ٹائٹانوبوا کے نام سے ملنے والے سانپ کی جسامت 42 فٹ تھی۔ لیکن ایمیزون کے جنگلات کے آس پاس رہنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے 160 فٹ لمبا سانپ دیکھا ہے، جس کا منہ صرف 6 فٹ لمبا تھا۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ایک بات تو طے ہے، جس کے مطابق دنیا کے مختلف علاقوں میں ڈیویکل سانپ لگاتار پائے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ زمین پر اتنے بڑے سانپ موجود ہو سکتے ہیں۔ سلکینج اسپائڈر۔ دوستو ایک بار جب آپ ایمیزون کے جنگل میں پائے جانے والے سلکینج اسپائڈر کو دیکھیں تو اسے پہلی بار 2013 میں ٹرائی الیگزینڈر نے دریافت کیا تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب الیگزینڈر نے پیرو کی قومی پناہ گاہ کا دورہ کیا تو اس نے یہ انوکھی چیز دیکھی، جس کے بعد اس نے اس کی تصویر کھینچی اور مختلف ذرائع سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، لیکن کسی کو قطعی طور پر معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، اور یہ ایک انجان چیز تھی جس میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مکڑی اس سے کیا بنا رہی ہے۔ لیکن بعض ریسرچرز نے کہا ہے کہ مکڑی اپنے انڈوں کی حفاظت کے لیے ایک ایسی حد بناتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ تو دوستو ایمیزون کے پراسرار جنگل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔